بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے حوالے سے ایک نہایت اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور فوری طور پر یہ بڑی اہم اور بریکنگ نیوز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور بڑی خبر یہ ہے جناب کہ آزاد کشمیر کے دو وزیر اعظم، جی بالکل، اس تھمبنیل کو پڑھ کر دیکھ کر آپ کو حیرانگی ہوئی ہوگی، لیکن سارا ایکسپلین کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ 5 برس کے لیے نیا فارمولہ کیا سامنے آیا ہے، اور کیا ریاست کا آئین اس حوالے سے کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ خاص طور پہ آزاد جموں کشمیر ایکٹ 1974 کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ نیا فارمولہ کیا ہے اور یہ نئی ڈیولپمنٹ کن حالات میں سامنے آئی ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات جناب اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ جس کا یہ ہے کہ یہ بات تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں جو ہے اس کے دو مختلف گروپس ہیں، چاہے وہ باقاعدہ طور پر نہ ہوں، چاہے وہ اناؤنس نہ ہوں، لیکن بہرحال جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں وہ تحریک انصاف کا جو پرانا دھڑا ہے تحریک انصاف کا، اس کے وہ سربراہ ہیں، اس کی وہ قیادت کر رہے ہیں۔ اور 2020 کے بعد سردار تنویر الیاس کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد کچھ نئے لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے، جن میں سے کچھ نے الیکشن بھی جیتا ہے۔ تو اب تک عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے جن 9 کینڈیڈیٹ سے ملاقاتیں کی ہیں، جن 9 کینڈیڈیٹس کے معاف کیجئے نام آئے ہیں، جن جو ہے وہ 5 کینڈیڈیٹ سے ملاقاتیں کی ہیں، ان میں اگر سردار تنویر الیاس اور جو بیرسٹر ہیں سلطان محمود، ان کے علاوہ بھی اگر دیگر ناموں کو دیکھا جائے تو جن سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق جو ہے، یا جن کے نام 9 کے سامنے آئے ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق جو ہے وہ بیرسٹر سلطان کے گروپ سے، اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ سردار تنویر الیاس کے گروپ سے ہے۔ اب جب کہ اس کے اوپر بات چل رہی تھی، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود یا سردار تنویر الیاس دونوں کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نہیں بنایا جاتا تو پھر ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کیا ہوگا، کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو اس کے بعد کچھ اہم ترین تجاویز اور ایک نیا فارمولہ جو ہے وہ دونوں گروپس کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اور انیشلی جناب یہ فارمولہ جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کے قریبی جو ذرائع ہیں جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود یا جو سردار تنویر الیاس ہیں وہ اگر وزیر اعظم نہیں بنتے، ان کے گروپ میں سے کوئی جو رکن ہے وہ اگر آگے آتا ہے، کسی کو بنانے کا فیصلہ ہوتا ہے، چاہے دونوں گروپ ہیں، تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ 2.5 سال کے لیے جو وزارت عظمیٰ ہے وہ دونوں گروپس کو دی جائے، یعنی اگلے 5 سال میں 2 وزیر اعظم ہو سکتے ہیں آزاد کشمیر کے۔ یہ فارمولہ جو ہے وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ 2.5 برس جو ہے وہ ایک گروپ کی جانب سے نامزدگی ایک وزیر اعظم کی، اور اس کے بعد پھر باقی 2.5 برس جو ہے وہ دوسرا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا۔ بلوچستان میں یہ مسلم لیگ نواز کا جو گزشتہ دور حکومت تھا اس میں یہ کامیابی سے تجربہ جو ہے وہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے اگر ماضی میں آزاد کشمیر کا جائزہ لیا جائے تو یہاں پر کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو لوگ اس فارمولے کے حامی ہیں، جو لوگ یہ فارمولہ لے کر آئے ہیں کہ آزاد کشمیر کے 2 وزیر اعظم ہوں گے اگلے 5 سالوں کے لیے، جو نیا فارمولہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس فارمولے پر عمل نہ ہوا اور اگر کسی ایک گروپ کو ناراض کر دیا گیا تو پھر جو بھی نیا وزیر اعظم بنایا جائے گا آزاد کشمیر کا وہ شاید زیادہ عرصہ تک نہ چل سکے، اور 2 سے 2.5 برس کے دوران ہی جو ہے وہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو سیاسی پنڈت ہیں، جو سیاسی ماہرین ہیں، وہ ماضی کی مثالیں بھی جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیا پہلے بھی کبھی اس طرح ہوا کہ کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، یا کیا پہلے بھی کبھی اس طرح ہوا کہ 2.5 برس کا کوئی فارمولہ سامنے آیا اور پھر کیا اس کے اوپر عمل ہو سکا یا نہیں ہو سکا۔ تو تاریخ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو سموتھی چیزیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، سوائے جو ہے وہ 90 کی دہائی میں جناب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ راجہ ممتاز حسین راٹھور کی جو حکومت تھی 29 جون 1990 سے 5 جولائی 1991 تک تقریباً 1 سال چل سکی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ جناب تحریک عدم اعتماد آ گئی، حکومت ان کی ختم ہو گئی اور عبدالقیوم خان جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے۔ لیکن اس کے بعد جو زیادہ بڑا ڈرامہ ہوا، وہ بڑا ڈرامے میں کردار تھا راجہ فاروق حیدر۔ ان کے کردار کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، جو کہ عام طور پر بڑے دعوے کیے کرتے ہیں جمہوریت کے یا سیاسی کارکنان کے، یا جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے یا آئین اور قانون کے۔ تو خود ان کے ماضی میں کیا سیاہ دھبا موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جناب سردار عتیق مسلم کانفرنس کے جولائی 2006 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن جنوری 2009 میں تقریباً 2.5 برس بعد ہی ان کے خلاف پارٹی
پارٹی کے اندر سے ہی جناب بغاوت ہوئی، کیونکہ راجہ فاروق حیدر جو کہ الیکشن ہارے تھے 2006 کا، انہوں نے مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے ہی جتوایا گیا، سرداروں کی وہ منت ترلا کر کے انہوں نے ٹکٹ حاصل کیا، اس کے بعد وہ جیتے، لیکن جیتنے کے بعد پھر وہ مسلم کانفرنس کو توڑنے کے در پہ ہو گئے جو کہ واحد ریاستی جماعت تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ملایا، اور سردار یعقوب جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ جنوری 2009 سے اکتوبر 2009 تک تقریباً جو ہے وہ 7-8 ماہ کے جو تقریباً 10 ماہ کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئے، لیکن پھر ان کی پیٹھ میں بھی جھرا کھونبا راجہ فاروق حیدر نے، اور خود سامنے آئے وہ اکتوبر 2009 میں، اور پھر جولائی 2010 تک وہ رہے۔ یعنی اگر یہ دیکھا جائے تو ان 2 سال کے عرصے میں 2 مرتبہ پرائم منسٹر چینج ہوا آزاد کشمیر کا، اس سے پہلے 2.5 برس سردار عتیق رہے، اور ان 1.5 برس کے دوران 2 مرتبہ چینج ہوا، اس طرح سے 3.5 برس جناب جو تقریباً 4 برس ہیں یوں گزر گئے، پہلے 2.5 برس سردار عتیق کے، اور پھر سردار یعقوب اور راجہ فاروق حیدر کے تقریباً 1.5 برس، اور آخری برس جو تھا جولائی 2010 سے جو جولائی 2011 اس میں دوبارہ سردار عتیق سامنے آئے، کیونکہ پلٹ کر انہوں نے وار کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی ان کی اس میں مدد کی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پہلے سامنے لایا راجہ فاروق حیدر نے، لیکن پھر انہوں نے دھوکہ دیا، تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر سردار عتیق نے گیم پلٹ دی واپس جو ہے وہ راجہ فاروق کے اوپر۔ تو ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ اگر جو ہے وہ پارٹی کے اندر اختلافات ہوں، جیسا کہ مسلم کانفرنس کے اندر سامنے آئے تھے، تو اس کے بعد یہ ایپیسوڈ ہوئی، لیکن اس سے بھی علاوہ بھی ایک اور ایگزامپل موجود ہے ہمارے سامنے، وہ ایگزامپل ہے جناب 2011 سے 2016 کے درمیان جو حکومت رہی وہ کیسے قائم رہی، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ چودھری عبد المجید پرائم منسٹر بنائے گئے، 2011 میں انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی، لیکن جناب امیدوار جو تھے وہ بیرسٹر سلطان محمود بھی تھے، انہوں نے ایون انتخابی مہم چلائی اس وعدے کے اوپر کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے، لیکن ان سے وعدہ نہیں نبھایا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور بعد میں چودھری عبد المجید کے ساتھ ساتھ چودھری یاسین بھی ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے۔ یہ وہی چودھری یاسین ہیں جنہوں نے بھی 2 نشستیں جیتی ہیں، اور جن کے اوپر الزام بھی لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکنان کو قتل کرنے کا، اور یہی چودھری یاسین اس وقت چودھری عبد المجید کے مقابلے میں سامنے آئے، اور یہاں تک بات چلی، یہاں تک ہوگی کہ دونوں پارٹیاں اپنا زور لگا رہی تھیں، تو اس وقت چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، بلکہ وہاں پر لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پہ مرکزی قیادت آئی، جس میں فریال تارپور صاحبہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، کہ وہاں پر جناب باقاعدہ طور پر پیسوں کی آفر کی گئی، اور کم از کم یہ کہا جاتا ہے کہ چودھری عبد المجید اور چودھری یاسین کی جانب سے پارٹی فنڈ کے نام پر 1 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا، لیکن اس کے بعد اس کی مرکزی قیادت کو، لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب آپ خود جا کر فیصلہ کر لیں، کہ آپ دونوں سے پیسے لے لیے گئے، اور کہا گیا کہ آپ خود جا کر فیصلہ کریں، اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ دونوں یہ طے کر کے باہر آئے کہ 2.5 برس کے لیے جو ہے وہ دونوں وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے، یہی خبریں اس وقت جو ہے وہ سامنے آئی، لیکن پھر چودھری عبد المجید نے 5 برس تک وزارت عظمیٰ سنبھالی رکھی، اور چودھری یاسین کو انہوں نے سینئر وزیر بنایا، وہ بھی شاید کسی بیک ڈور ڈپلومیسی اور معاہدے کے نتیجے میں سارے معاملات جو ہیں وہ اس وقت ہوئے، اور یہ جناب ماضی ہے، اور اس طرح سے ماضی میں ہو چکا ہے۔ 2 واقعات ہم نے ماضی کے آپ کے سامنے رکھے، ایک طریقہ عدم اعتماد کے حوالے سے، اور دوسرا 2.5 برس کی مدت کے حوالے سے۔ جو طریقہ عدم اعتماد والا معاملہ ہے وہ تو ہوا کہ 5 سال کے اندر 4 وزیر اعظم، یعنی سردار عتیق، سردار یعقوب، راجہ فاروق اور پھر سردار عتیق، 5 برس میں یہ 4 وزیر اعظم آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ 2.5 برس کی تجویز کا ذکر ملتا ہے 2011 سے 2016 کے درمیان، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ ہیں دونوں اہم ترین پوائنٹس۔ ان پوائنٹس کے بعد اب کیا صورتحال بنتی ہے، اس حوالے سے ہم مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ان دنوں، کیونکہ بہت جو ہے وہ میسیج بھی آتے ہیں، پوچھا بھی جاتا ہے، اپڈیٹس مانگی جاتی ہیں، اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام تر اپڈیٹس لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے سامنے ہم نے رکھی کہ آزاد کشمیر کے 2 وزراء اعظم اگلے 5 برس کے دوران ہو سکتے ہیں، اس فارمولے پر غور کیا جا رہا ہے، جو کہ حتمی نہیں ہے، بہرحال اس فارمولے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، ابھی اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ حتمی فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہی کریں گے، جو کہ پارٹی کے سربراہ ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور اس دوران وہ 9 امیدواروں کے نام سامنے آئے ہیں، جن میں سے 5 کے قریب امیدوار جو ہیں، ان 6 کے قریب جو امیدوار ہیں، یہ اطلاعات ہیں کہ ان کے انٹرویوز بھی جناب کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ ہیں تمام تر تفصیلات آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے حوالے سے اپڈیٹس۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جناب، اللہ نگہبان۔